إن الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم ناظرین، آج کا جو موضوع جس پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے قرآن اور اہل بیت۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے تو اس وقت نازل کیا، اور جب وہ قرآن کی پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی تو یہ آپ کے لیے ایک ایسا موقع تھا کہ اس سے پہلے کبھی آپ کو اس سے واسطہ نہیں پڑا تھا، آپ بہت پریشان ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کی پہلی وحی جب نازل کی تو اس میں انہوں نے حکم دیا کہ اقرا پڑھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا انا ما بقارئ، میں تو پڑھ نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے دوسری دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو یہی بات فرمائی، پھر آپ نے یہی جواب دیا، اور تیسری دفعہ حضرت جبرائیل نے آپ کو پکڑ کے بھینچا اور تھوڑا سا آگے اس وحی کو بڑھایا، اور وہ یہ تھا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو دیکھیے یہ قرآن کی پہلی وحی۔ پھر اس کے بعد آپ وہاں سے غار حرا سے اتر کر جب آپ اپنے گھر تشریف لائے تو آپ پر ایک خوف کی کیفیت تھی، اور اس وقت اپنے گھر کے اندر آپ نے ایک بات کی، اور وہ یہ کہ زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انہوں نے آپ کی یہ بات سن کر آپ کو تسلی دی، یعنی آپ کے گھر والوں نے آپ کو یہ تسلی دی کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ تو یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کی بکریاں دوہتے ہیں، ان کو دودھ دوہ کر گھر دے جاتے ہیں، آپ غریبوں اور فقیروں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس طرح گویا کہ آپ پر جو قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی اس کی ابتدا میں ہی آپ کو جو تسلی دینے والا کوئی اگر شخص تھا تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ پر یہ قرآن نازل ہوتا رہا، اور قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تمام پہلی کتابوں کی خلاصہ اس کے اندر آ گیا ہے، اب کسی پہلی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا، اور ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ کے عزیز اور رشتہ دار بھی تھے ان کے پاس لے گئیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ قصہ بیان فرمایا۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے اس وقت جو بات کی وہ یہ تھی کہ یہ تو وہی مجھے نظر آتی ہے، وہی فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء پر وحی لایا کرتا تھا۔ تو گویا کہ یہ قرآن جس کی ابتدا ہوئی وہ گھر والوں نے تسلی دی، اہل بیت نے تسلی دی، اور پھر ورقہ بن نوفل نے بھی تسلی دی، اور اس طرح قرآن کا نزول شروع ہوا۔ یہ قرآن جس میں اہل بیت کے جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، وہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ بھی اور بہت ساری آیات میں آئے ہیں۔ دیکھیے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے کسی نے پوچھا کہ یہ آیت جو ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تم سے یعنی اہل بیت سے
اس گندگی کو دور کر دے اور اہل بیت کی جو ہے وہ خوب اچھی طرح ان کی پاکی اور پاکیزگی کر دے۔ تطہیر کہتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کسی چیز کی پاکیزگی اور اس کو پاکیزگی کی صورت میں لے آنے کو۔ تو یہ جو اہل بیت کا یہاں ذکر ہے، اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اہل بیت کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین، اور آپ نے ایک چادر لی اور ساروں کو اپنے سمیت اس چادر کے اندر ڈال دیا، اوڑھ دیا اس کے اوپر، اور دعا فرمائی۔ دعا یہ فرمائی جب آپ نے چادر کو اوپر ڈال کر، تو آپ نے دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذہب عنہم الرجس، دعا کیا ہے کہ ان سے گندگی کو دور فرما دے، وطہرہم تطہیرا، اور ان کو پاکیزگی کی شکل عطا فرما۔ دیکھیے یہ جو آیت ہے قرآن کی، اس تفسیر کو بہت سارے مفسرین نے بھی ذکر کیا، اور تقریباً سب نے اس کے اندر یہ اتفاقاً بات کی ہے کہ اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حضرت حسین اور حسن ہیں۔ اور یہ روایات بڑی کثرت کے ساتھ وارد ہوئی ہیں۔ دیکھیے امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، امام ترمذی نے بھی، امام احمد بن حنبل نے، ابن جریر الطبری جن کی تفسیر طبری ہے، وہ سب سے پرانی تفسیر مطبوعہ شکل میں موجود ہے، انہوں نے بھی اس کا، اور امام حاکم نے ذکر کیا ہے، اور امام بہقی نے۔ تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر یہ آواز اس انداز میں دی، اور اپنے مختلف بنی ہاشم کو، بنی عبد المطلب کو، بنی ابو طالب کو، بنی عبد مناف کو، جو قبائل وہاں رہتے تھے سب کو آواز دی اور صفا کی پہاڑی پر بلایا، سب اکٹھے ہو گئے اور وہاں آپ نے یہ دعوت پیش کی۔ یہ اس طرح کا آپ نے جو اعلانیہ اپنے قرآن کو لوگوں کے سامنے قرآن کی دعوت اور پیغام کو پیش کیا، وہ یہ پہلا موقع تھا۔ 3 سال تک آپ نے جو دعوت دی قرآن کی اور پیغام پہنچایا لوگوں تک، وہ سری تھا، یعنی اپنے جو خاص دوست تھے، احباب، ان تک پہنچایا تھا۔ لیکن 3 سال کے بعد آپ نے اس کا اعلان فرمایا اور لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ بڑے اچھے انداز میں، جس طرح کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ لوگوں، کیا میں سچا آدمی نہیں ہوں؟ تم مانتے ہو کہ میں سچا ہوں؟ آپ نے بھی یہی انداز اختیار کیا۔ دراصل وہ قرآن کا پیغام دینا چاہتے تھے، اور ابتدا کہاں سے کر رہے تھے؟ اپنے اس قبیلے سے جس میں وہ پیدا ہوئے تھے، جہاں انہوں نے آنکھ کھولی تھی، وہی انہیں کو بلایا۔ اور قرآن یہی بات کرتا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت جب اتری، یہ سورہ شعراء ہے، اور حضرت علی سے یہ روایت انہوں نے تفسیر بیان کی ہے، روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ علی تم ایک دعوت کا انتظام کرو، اور بنی عبد مناف اور بنی عبد المطلب اور یہ سارے جتنے لوگ ہیں قبائل کے، ان کو دعوت دو تاکہ وہ یہاں کھانا کھائیں۔ یہ سب لوگ آئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی تعداد سب کی 40 کے قریب تھی۔ صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے وہ بنی ہاشم ہے، اور بنی ہاشم جو ہے وہ قریش کی ایک شاخ ہے۔ تو یہ قریش کے تمام جو شاخیں تھیں ان سب کو بلایا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ کہا کہ دعوت، سب لوگ آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی دعوت کو پیش کیا۔ لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس دعوت کو
یعنی ایمان لانے کو ترجیح نہ دی، دعوت کھائی اور چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس حالت میں دیکھا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ان میں سے کوئی آپ کی یہ دعوت قبول کرنے والا نہیں ہے، کسی نے کی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کی اس دعوت کو آپ کے ساتھ ملا کر لوگوں تک پہنچاؤں گا، یہ میری زندگی کا ایک مقصد ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کے سامنے حضرت علی کو اپنے ساتھ، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں بہت ہی کم عمر تھا، نحیف میری ٹانگیں تھیں، نحیف میرا بدن تھا، لیکن میں نے اس وقت عزم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی دعوت میرے سامنے پیش کی ہے توحید کی، میں اس کو قبول کرتا ہوں، اور وہ ایمان لے آئے۔ تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ کم عمر ترین لوگوں میں سے سب سے پہلے جو ایمان لانے والے ہیں، قرآن کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں، آپ کے اہل بیت میں سے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا علی هو اخی، یہ علی ہے اور یہ میرا بھائی ہے، سب کے سامنے آپ نے اعلان فرمایا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ آیت جو ہے وہ انذر عشیرتک الاقربین، یہ ایک اصولی بات اس سے سمجھ آتی ہے کہ جب آدمی اپنی کسی تحریک کا، اپنے کسی انقلاب کا، کسی پروجیکٹ کا، کسی بھی کام کی ابتدا کرنا چاہے اور وہ بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہو، بہت ہی اچھا کام ہو، نیکی کا کام ہو، تو وہ سب سے پہلے اس کو اپنے اہل بیت سے شروع کرنا چاہیے، گھر والوں سے شروع کرنا چاہیے، اپنے بیوی کو دعوت دینی چاہیے، بچوں کو دعوت دینی چاہیے، اپنے جو عزیز اقربا ہیں ان کو دعوت دینی چاہیے۔ اور دیکھیے کہ امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ، جنہوں نے ایک ایسی قربانی پیش کی اس دنیا کے سامنے جس کی ہر سال یاد تازہ کی جاتی ہے، اور اس میں وہ لوگ کہ جو ان کی تائید میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہ افراط کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کی مخالفت میں وہ تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام تو افراط اور تفرید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب و شتم سے کام لیا جائے اور دوسری طرف بالکل ان کے مقابلے میں جو ہے وہ کچھ اور کہا جائے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، اور اس واقعے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن جو ہے وہ کیا ہدایات دیتا ہے۔ یہ جو قرآن جس گھر میں نازل ہوا ہے، جس میں یہ اہل بیت ہیں، ان کی تربیت تو قرآن نے کی ہے، پھر انہوں نے اسی کی بنیاد پہ، اسی تربیت کی بنیاد پہ حضرت امام عالی مقام نے وہ قربانی پیش کی ہے۔ یہ قرآن کا مطالبہ تھا۔ کیا ہے؟ قرآن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کرتا ہے، اور یہ جب اسلامک اسٹیٹ بن جاتی ہے تو یہ اس کے فرائض میں سے ہوتے ہیں۔ اقامت صلاۃ، نماز کے نظام کو اسٹیبلش کرنا، یہ بھی اس کا کام ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والعشی۔ یہ جو گھر ہیں، ان گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ان گھروں کے مقام کو بلند کیا جائے، اور ان گھروں کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اور اس کے اندر ان کے اندر تسبیح کی جائے، رات کو بھی اور دن کو بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کی تلاوت کی صحابہ کے سامنے، اور یہ آیت جو ہے یہ سورہ النور میں ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس کے اندر بیوت کی بات کی گئی ہے۔ جب بیوت کی بات کی گئی، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے، بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، اور بیوت اس کی جمع ہے، گھر بہت سارے۔ تو بعض صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان بیوت سے کیا مراد ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو
خاموشی اختیار کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس وقت سوال کیا کہ یا رسول اللہ هل هذا البیت منها، اے اللہ کے رسول. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا کس کی طرف؟ اس گھر کی طرف جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس موقع پر وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نعم البیوت، یہ بہترین گھروں میں سے ایک ہے. نعم البیوت، یہ بہترین گھروں میں سے ایک ہے، یعنی جس گھر کے اندر اہل بیت حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین جس گھر میں رہائش پذیر ہوں. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی جو قرآن کی ہے اس کی تشریح کے اندر، اور ایک اصول آپ یاد رکھیے کہ جب قرآن کی کسی آیت کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیتے ہیں تو پھر کسی بھی عالم سکالر کو یہ اجازت نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں بیوت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے وہ تو آپ نے خود ہی فرما دیا ہے. اب کوئی اور تعویل کرے گا تو وہ بہتر نہیں ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جب یہ اہل بیت ان کا تعلق ہوتا ہے تو انہوں نے تربیت قرآن کے، گویا کہ اس یونیورسٹی آپ کو کہہ لیں، قرآن کی یونیورسٹی جس گھر کے اندر یہ جو دار ارقم ہے وہ بھی اسی لیے مشہور ہوا کہ مکہ میں 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دی ہے لوگوں کو. وہ لوگ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے ان کو تعلیم دی ہے، اور پھر وہ جب ایمان لے آئے، قرآن کی دعوت کو قبول کیا تو پھر وہ نکلے اور انہوں نے بڑی بڑی سپر پاور کو ڈیمیج کر دیا. رومن امپائر بھی گئی، ایرانین امپائر بھی گئی. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے جو ہے صفہ میں، یہ دار ارقم میں جنہوں نے، اور پھر مدینہ منورہ میں صفہ کی جو یونیورسٹی آپ نے کھولی اس میں بھی یہی دین کی. آج ہمارے لیے جو غور کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت نے جو تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حاصل کی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اہل بیت کو کوئی جھکا نہیں سکا، اور اس کی زندہ مثال امام علی مقام ہے. دیکھیے اگر امام علی مقام اپنی کوئی بادشاہت کی بات کرتے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد بھی اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے کہ وہ بادشاہ ہیں، لیکن انہوں نے جو تربیت حاصل کی تھی اس میں بادشاہت کی کوئی بات نہیں ہے. قرآن جس اسلامک اسٹیٹ کی بات کرتا ہے وہ اس کے اندر کیا چیز سامنے رکھی جاتی ہے؟ اس اسلامک اسٹیٹ کے اندر بادشاہت نہیں، خلافت کا سسٹم ہے. اس کے اندر جو ہے شرائعت کا سسٹم ہے، آزادی رائے کا سسٹم ہے. اس میں بیت المال ایک امانت کی حیثیت سے ہے، اور اس کے اندر جو ہے قانون کی حکومت ہوتی ہے، کسی فرد کی نہیں ہوتی. اور جب امام علی مقام نے یہ دیکھا کہ وہ اسلامک اسٹیٹ جس کی بنیادی اصول ان کے نانا نے بیان کیے تھے اور قرآن نے اس کو قیامت تک کے لیے اپنے اندر محفوظ رکھا ہے، ان کو لگا کہ اب وہ جو شرائعت اور وہ جو انتخاب کی آزادی ہے وہ اب خراب ہو رہی ہے. یعنی شخصی جو بادشاہت ہے اس کی ابتدا ہو رہی ہے. تو انہوں نے اسی وقت اس خطرے کو بھانپ لیا کہ جس نظام، قرآن کے نظام کو میرے نانا اس زمین پر نافذ کرنا چاہتے تھے، یہ اس کے لیے جو ہے زہر قاتل ہے کہ اب وہ خلافت کی بجائے جو ہے وہ بادشاہت آ جائے. تو یہاں سے ابتدا ہوئی، اور جہاں جہاں کمزوریاں پیدا ہوئیں امام علی مقام نے، جو بہت ہی شریعت کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت زیرک انسان تھے، وہ اللہ والے تھے، تقوی والے تھے، یہ ساری صفات جو ان کے اندر پیدا ہوئی تھیں وہ اسی قرآن نے آپ کے اندر یہ صفات پیدا کی تھی. آج کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی اگر ان کے نانا کے اس نظام کو بدلنے کی کوشش شروع کرتا ہے تو وہ اس کو نہ روکیں
اور اس کو جو ہے وہ برداشت کر لیں۔ آپ دیکھیے یہ واقعہ جو واقعہ کربلا ہے، یہ ایک یاد ہر سال دلاتا ہے سنیوں کو بھی اور شیعہ حضرات کو بھی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر سال لوگ غم زدہ ہوتے ہیں اور جو انداز اختیار کیا جاتا ہے وہ ہر آدمی اس کے اوپر افسوس کرتا ہے۔ لیکن آئیے ذرا آج میں آپ کو وہ بات بتاؤں، وہ مقصد بتاؤں جس کے لیے امام عالی مقام نے اتنی بڑی قربانی دی۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ تھا کہ یہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے یہ علی منہاج نبوہ قائم رہنی چاہیے، اور اگر علی منہاج نبوہ سے ہٹ کے کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے گا، بادشاہانہ نظام لانے کی کوشش کی جائے گی، تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا کتنے لوگوں نے ساتھ دیا اور کتنے جو ہیں وہ مصلحت پرستی کا شکار ہو گئے، وہ تاریخ کے اندر بہت کچھ لکھا پڑا ہے اور سب کا کریکٹر موجود ہے۔ لیکن امام عالی مقام نے اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے نانا کے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے جو قیامت تک کے لیے آیا ہے، اس کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ صرف اپنی ذات کی قربانی نہیں دی، بلکہ مقصد اتنا عظیم تھا کہ اس کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے پورے خاندان کو، اہل بیت کو، ان کی بھی قربانی جو ہے انہوں نے دی ہے۔ دیکھیے قرآن جو ہے اسی لیے کہتا ہے کہ یہ اہل بیت جن کی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے، پھر وہ اس چیز کے مستحق بھی ہیں کہ ان کے لیے دعائیں بھی کی جائیں، ان کے اوپر درود بھی بھیجا جائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت بھی طلب کی جائے۔ اور دیکھیے یہ آیت ہم ہر جمعے میں تقریباً امام سے سنتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اور یہ آیت جب مکمل ہوتی ہے سلموا تسلیما، تو صحابہ نے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا کچھ اس طرح سوال یا انداز میں اس کی تشریح پوچھنا چاہیے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر سلام سلموا تسلیما یہ تو ہم سمجھتے ہیں، ہم سلام آپ کو کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ نماز کے اندر بھی ہم کہتے ہیں السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ لیکن یہ سلو کیا ہے؟ یصلون، یہ کیا چیز ہے؟ ہمیں اس کی نہیں سمجھ آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے یہ لفظ صلاۃ جو ہے یہ جب علی حرف ہے، علی اس کے صلہ کے ساتھ یعنی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے، تو اس کے تین معنی جو ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلا کیا معنی ہوتا ہے کہ محبت کے ساتھ کسی کی طرف توجہ کرنا۔ مثلا اگر آپ یہ کہیں گے کہ اصلی علیکہ، میں محبت کے ساتھ تمہاری طرف توجہ کرتا ہوں، یہ عربی کا چونکہ اعلیٰ کے ساتھ پریپوزیشن کے ساتھ آیا تو اس کا معنی یوں بنتا ہے۔ دوسرا جو اس کا معنی بنتا ہے صلاۃ، لفظ صلاۃ، وہ ہے تعریف کرنا، کسی کی اچھائی اور نیکی کو دیکھ کر اس پر تعریف کرنا۔ اور تیسرا معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ کسی کے حق میں دعا کرنا۔ اس لیے لغت میں اگر آپ یہ لفظ صلاۃ کا معنی دیکھیں تو اس میں دعا بھی ایک معنی ہے، کسی کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، تو یہ تین معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یہ پہلا معنی محبت کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ تعریف کرنا، تیسرا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے تو دعا جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا نا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ صورت، یہ آیت جب پڑھی گئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں وہ بھی بتائیے کہ وہ صلاۃ کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
ایک صحابی ہیں ابن عجرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، کعب بن عجرہ، انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ ہم آپ پر صلات کیسے کریں، تسلیم اور سلام تو ہم کہتے ہیں آپ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا اور فرمایا کہ تم یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیے اس میں اپنے آل محمد کو بھی لیا ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اے رب تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر یہ رحمت فرمائی تھی، یہ توجہ فرمائی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ درود ہے جس کو ہم ابراہیمی کہتے ہیں. تو اس درود کو ہر مسلمان پڑھتا ہے اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی. اور دیکھیے جو مومنانہ کردار امام عالی مقام نے دکھایا کہ اپنا بھی شہادت حاصل کی اس نظام کے قیام کے لیے اور اپنے خاندان والوں کو بھی اس میں قربان کیا. تو یہ بڑی بات ہے، اس کو کہتے ہیں مومنانہ کردار، مجاہدانہ کردار. آج کے دور میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہی کردار اپنے سامنے رکھا جائے، اور اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کو، اس شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں بھی ڈٹ جانا چاہیے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، اور جس طرح امام عالی مقام نے یہ قربانی پیش کی اسی طرح ہمیں بھی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.